إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
ربی زدنی علما۔ حاضرین جمعہ، علماء کرام، بزرگان دین، چھوٹے بڑے بھائیوں، ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، جو سید ہے، سمد ہے، اور وہ ذات ہے جو ہمارے عیوب پر بھی پردہ ڈالتا ہے، ہمارے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہو سید الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین، آقا نامدار تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جو کہ مستقل ہے، واجب ہے اور ہر حال میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اور سیم وہی لفظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لایا۔ کیا کہا؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، سیم وہی لفظ، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ویسے ہی جیسے اللہ رب العالمین کی اطاعت ضروری ہے، واجب ہے، ہر حال میں ہے، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی واجب ہے، ضروری ہے، مستقل ہے اور ہر حال میں ہے۔ آگے دیکھیں، اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے آگے کیا فرماتا ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحب امر ہو، جس کے ہاتھ میں اختیار ہو۔ اور اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام اور علماء کرام بتا رہے ہیں کہ اولی الامر سے مراد جس کے ہاتھ میں اختیارات ہو، یعنی جو حاکم ہو، حاکم وقت ہو، بادشاہ ہو، اس کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ علماء کرام، علماء، فقہا، فضالہ، اس کی بھی پیروی ضروری ہے۔ لیکن یہ ایک بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت واجب اور ضروری ہے، ہر حال میں ہے، اسی طریقے سے اولی الامر کی اطاعت ضروری نہیں ہے، ہر حال میں نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یعنی اولی الامر کی اطاعت علی الاطلاق نہیں ہے۔ اگر اولی الامر یعنی صاحب امر معصیت کی طرف حکم دیتا ہے، گناہ کے کام کی طرف بلاتا ہے، تو ایسے صورت میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہے، قرآن و حدیث کی درس دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بھی اطاعت ضروری ہے اور واجب ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں تنازع ہو جائے،
اختلاف پیدا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس چیز کو پلٹ دو الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف پلٹنا، یعنی قرآن و حدیث کی طرف اس مسئلے کو پلٹ دو، اور سارے مسائل کا حل قرآن حدیث میں موجود ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ جس نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی بات مانی۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ ہم اس کی باتوں کو مانیں، اس کے مطابق چلیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرمانبرداری کی جائے، اس کی بتائے ہوئے باتوں پر چلا جائے، اور کیوں نہ چلا جائے اور رسول کی بات کیوں نہ مانی جائے؟ اس لیے کہ رسول اپنے مرضی سے اور اپنے خواہشات کے مطابق اپنے مرضی سے کوئی بات نہیں بتاتے، بلکہ رسول وہی بات بتاتے ہیں جو اللہ رب العالمین اسے بتاتے ہیں، یعنی جو وحی اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرضی سے کچھ نہیں کہتے بلکہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے بات دوسروں کو بتاتے ہیں۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے منشا کو لوگوں تک بتاتے تھے، اللہ رب العالمین کے منشا کا مظہر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے ساتھیوں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جو چیز دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ اسی لیے رسول جو چیز دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی لیے ہوئی کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنے زیادہ صاف اور شفاف تھے کہ برسوں سے چلے ہوئے جھگڑا اور تنازع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک و صاف تعلیمات نے ختم کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت اور مشقت نے ختم کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو۔ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق چلو، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن حدیث جو کہتا ہے اس کے مطابق چلو، اور فرقوں میں نہ بٹو، اختلاف نہ کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور آگے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ یاد کرو اس وقت کی نعمت کو جب اللہ رب العالمین نے تم پر کیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ فالف بین قلوبکم، تو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دیا، تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اس سے پہلے کہ تم جہنم کے گڑھے میں پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ رب العالمین نے اس نبی کو بھیج کر تمہیں جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس آیت کی اگر تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مدینہ منورہ میں دو قبیلہ برسوں سے آباد تھی، ایک اوس دوسرا خزرج، اور دونوں میں برسوں سے لڑائی چلی آ رہی تھی، جھگڑا چلے آ رہا تھا، تنازع اور اختلافات آ رہے تھے، ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نکل جاتی تھی، اور ذرا ذرا سی بات پر تلوار میان سے نکل جاتے تھے اور لوگ لڑ پڑتے تھے، اور وہ جھگڑا، وہ اختلاف اور وہ تنازع رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف و شفاف تعلیمات نے قرآن و حدیث کے ایسے جام پلایا کہ وہ تمام کے تمام اور اوس و خزرج کے سارے افراد بھائی بھائی ہو گئے، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بات پر اپنی جان نچھاور کرنے کو صحابہ کرام تیار رہتے تھے، اور ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشاروں پر صحابہ کرام اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور حکم ماننے کے لیے ہر وقت مستعد رہتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جب ایک مومن کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہے، جب ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک موحد شخص کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، تو ایسی صورت میں اس کا جواب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دیکھیں گے، سوچیں گے تھوڑی دیر بعد، بلکہ اسی وقت اس کا قول یہ ہوتا ہے سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ جہاں پر بھی قرآن و حدیث کی بات آئے، صحیح حدیث آ جائے، قرآن کریم کے آیت کریمہ آ جائے، تو ایسی صورت میں وہاں پھر ہیلا اور بہانہ نہیں چلتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو جھکا دینا پڑتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، چاہے وہ بات ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے وہ ہمارے عقل کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہمیں وہ بات ماننا ضروری ہوتا ہے اور واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ ڈھیر سارے واقعات اور آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ کی طرف گئے تو وہاں جو حجر اسود کے نام سے ایک پتھر لگا ہوا رہتا ہے، وہ ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ نفع بھی نہیں دے سکتا ہے اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے وہ پتھر۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن میرا دل تو گوارا نہیں کہہ رہا کہ چوموں، اس لیے کہ تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن چوم اسی لے رہا ہوں کہ میری آنکھ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا، چومتے ہوئے دیکھا تھا۔ چلیے اور مثال دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ عقل دوڑائیں
तो आपको पता चलेगा कि छोटा बच्चा, शेरखार बच्चा, दूध पीता बच्चा अगर कपड़े में पेशाब कर देता है तो उसके पेशाब को हम क्या करते हैं, पानी छिड़क देते हैं, वो कपड़ा पाक हो जाता है। वही अगर एक लड़की, शेरखार बच्ची यानी दूध पीता बच्ची अगर पाक कपड़े में पेशाब कर देती है तो ऐसे सूरत में उस कपड़े को धोना पड़ता है, पानी छिड़कने से पाक नहीं होता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। जबकि हमारी अकल ये कहती है कि वो तो बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, उसके पेशाब को पानी छिड़कने से पाक हो जाता है। ये भी वो बच्ची है, शेरखार और दूध पीती बच्ची है, लेकिन इसके पेशाब को क्यों धोए? अकल तो यही कहती है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हमें अकल नहीं दौड़ाना है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने हमें ऐसे ही सिखाया है। चलिए और देखते हैं मोज़े पर मसा करने का तरीका क्या है। जब हम मोज़े पर मसा करते हैं तो तलवे के ऊपरी हिस्सा, मोज़े के ऊपरी हिस्सा को हम मसा करते हैं, निचला हिस्सा नहीं। जबकि गंदगी कहाँ लगती है? निचले हिस्सा, मोज़े के निचले हिस्सा में, तलवे में गंदगी लगता है, लेकिन मसा करते वक्त हम मोज़े के ऊपरी हिस्सा करते हैं। क्यों करते हैं? जबकि अकल तो यह कह रही है कि निचले हिस्से में मसा किया जाए, लेकिन ऊपर हिस्सा करते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसा ही सिखाया है। मेरे प्यारे साथियों, कई दिन पहले हम लोगों ने ईद की नमाज अदा की। अगर आप दिमाग दौड़ाना चाहेंगे तो अभी जुमा का खुतबा पहले होता है, उसके बाद 2 रकात नमाज अदा करते हैं। लेकिन ईद के यहाँ क्या होता है? पहले 2 रकात नमाज अदा करते हैं, उसके बाद खुतबा दिया जाता है। अकल यह कहती है कि नमाज है जुमा में खुतबा पहले और नमाज बाद में, और ईद की नमाज में खुतबा बाद में और नमाज पहले। ऐसा क्यों? अकल तो ये कह रही है, लेकिन हमें अकल दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसा ही सिखाया है। इसके अलावा और सारे मिसाल मौजूद है। मिरास तकसीम करने के वक्त आप देखेंगे लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कुरान की आयत है कि 2 लड़की के बराबर एक लड़का को हिस्सा दिया जाएगा, यानी लड़का का एक हिस्सा, लड़की का आधा हिस्सा। जबकि हम कहते हैं कि औलाद बाप माँ का तो दोनों है, लेकिन लड़की को आधा और लड़के को एक हिस्सा। ऐसा क्यों? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ऐसा ही सिखाया है, इसीलिए हमें ऐसा ही करना है। और जब कुरान की आयत आ जाए, सही हदीस आ जाए, तो ऐसी सूरत में हमें अपने आप को झुकाना पड़ेगा। बड़े बड़े सहाबाए कराम अपने आप को झुका चुके हैं। आइए मैं आपको एक मसला बताऊं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में एक मसला आया। एक शख्स दौड़ कर आया और कहा, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरी बीवी 6 महीना में बच्चा पैदा की है। यानी उसके दिल में शक पैदा हुआ कि कहीं यह बच्चा हरामी ना हो। तो हज़रत उस्मान ने गौर खोज करने के बाद फतवा दे दिया कि यह बच्चा हरामी है, यह बच्चा हलाल नहीं है बल्कि हराम है। फतवा दे दिया कि इसको कत्ल कर दिया जाए, इसको संसार कर दिया जाए, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दिया जाए। फिर उस फतवा लेकर वो शख्स चले गए। फिर ये फतवा जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँची तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ कर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहा कि उस्मान, तूने कुरान पढ़ा है? उस्मान ने कहा कि हाँ, मैंने तो कुरान पढ़ी है। कहा कि क्या तूने ये आयत नहीं पढ़ा है? वल्वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, कि माएँ अपनी औलाद को 2 साल तक दूध पिलाएंगे, 2 साल तक। वल्वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। और दूसरी जगह है वफिसालुहु फी आमैन, क्या माएँ 2 साल में दूध छुड़ाएं। यानी दूध छुड़ाने का और दूध पिलाने का अक्सर मुद्दत है 2 साल, और 2 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। और तीसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है व हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा, हमल की मुद्दत और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है, 30 महीने। मेरे प्यारे साथियों, लिहाजा 30 से अगर 24 को घटाया जाए तो 6 महीना बचता है, यही हमल की अकल मुद्दत है।
لہذا وہ بچہ حرامی نہیں ہے بلکہ حلال ہے۔ یہ جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے، ہم سے بہت بڑی غلط خطا ہوئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے سے قرآن کی آیت آنے پر بڑے بڑے صحابہ کرام بھی سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی قرآن حدیث کی بات کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے، تو ایسی صورت میں عقل نہ دوڑائے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بات کو ماننے میں ہی نجات ہے اور کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم عدولی کرتے ہیں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ حکم رسول کے نافرمانی کرنے والوں کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس پر عذاب نہ آ جائے یا کوئی وہ فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ شوال المکرم کا مہینہ سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ اس مہینے کی بہت سارے فضائل ہیں اور بہت سارے خصوصیات بھی ہیں۔ پہلی خاصیت یہ ہے کہ یکم شوال کو یعنی پہلی شوال کو ہم لوگ جیسے ہی چاند دیکھتے ہیں، دوسرے دن نہا دھو کر نئے نئے کپڑے پہن کے عطر مل کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے خطبہ سن کر پھر خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پیارے ساتھیوں، اس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے کو مکمل رکھا پھر شوال المکرم کے 6 روزہ کو رکھا تو گویا کہ اس نے پورے سال بھر روزہ رکھا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی اس مہینہ کی فضیلت ہے۔ اس لیے ہمارا آپ کو چاہیے کہ اس مہینہ کے 6 روزہ کو بھی رکھیں۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کے بنا پر رمضان المبارک کے مہینہ میں روزہ نہیں رکھ پایا ہے، 1-2 چھوٹ گیا ہے، تو اس روزہ کو اس مہینے میں پہلے مکمل کرے، اس کے بعد شوال المکرم کا 6 روزہ کو رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 6 روزہ کو پیدر پہ مسلسل اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ مسلسل نہیں رکھنا چاہتے ہیں، 1-2 دن بعد گیپ دے دے کر رکھنا چاہتے ہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ اسی مہینہ میں شوال المکرم کے مہینہ میں ہی یہ 6 روزہ کو رکھنا چاہیے، سب کو رکھنا چاہیے، تاکہ سال بھر کے روزے کی جو فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کا مکمل روزہ رکھے پھر شوال کے 6 روزہ رکھے تو ایسی صورت میں اس کو سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، یہ اجر و ثواب اس کو حاصل ہو سکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ٹائم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کے نیک اعمال کو قبول فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو متبع سنہ بنا۔ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو قرآن حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو صحیح راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین شوال المکرم کے جو 6 روزے ہیں، اس روزے کو ہم تمام کو رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وأقيموا الصلاة۔